أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. تیرے میرے راستے جدا ہو جائیں گے، تیرے مرنے سے پہلے ہی مجھ پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لہذا مجھ سے کوئی نفع اٹھانا ہے تو مرنے سے پہلے اٹھا، مرنے کے بعد میں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ باقی تو سارا پرایا ہے، ارے تو میرے کسی کام کا نہ آیا۔ اچھا بچو تم بتاؤ۔ فقال امرؤ منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل غنائي اني جاهد لك ناصح اذا جد الكرب غير مقاتل لكنني باك عليك ومعول ومثن بخير عند من هو سائل ومتبع الماشين امشي مشيعا اعين برفق عقبة كل حامل إلى بيت مثواك الذي أنت مدخل أرجع مقرونا بما هو شاغلي كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التبادل فذلك أهل المرء وذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائلي۔ اور جن کے لیے سب کچھ فنا کر دیا، اوروں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھینے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اوروں کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا اپنی بچیوں کو اڑانے کے لیے، اوروں کے گھر کے چراغ گل کیے اپنے گھر کی شمع جلانے کے لیے۔ آج ان کی بے وفائی دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں ابا جی، بابا جی، چاچا جی، اماں جی، ہم مال جیسے تو نہیں ہیں، ہم آپ کا علاج کریں گے، آپ کا دوا دارو کریں گے، آپ کے لیے اپنا ساری محنت کوشش جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کی موت سے نہیں لڑ سکتے۔ اذا جد الکرب غیر مقاتل، ہم آپ کی جگہ ہم نہیں مر سکتے۔ ایک اور کام کریں گے، آپ کے لیے روئیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جو تعزیت کو آئے گا ہم کہیں گے ہماری ماں بڑی اچھی تھی، ہمارا باپ بڑا اچھا تھا۔ ایک کام اور بھی کریں گے، آپ کے جنازے کو اٹھائیں گے، لوگوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور وہاں آپ کو پھینک کے آئیں گے جہاں پھر کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آیا، اور پھر واپس بھی آنا ہے، صرف آپ کو دفن کرنا ہی میرا کام نہیں، میرے تو اور بھی پیچھے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہماری زندگی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے، ایک بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ پوتا پوچھے گا ابا دادا کی خبر کہاں ہے، کہے گا پتہ نہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئے۔ پھر تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کبھی آئے ہی نہیں، کننا کندمانی جذیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کأنی ومالکا لطول اجتماع لم لبث لیلة معا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے وفات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر پڑھے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، جیسے کبھی موت ہی نہیں آئے گی، لیکن جب جدائی آئی تو یوں لگا جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل لکل اجتماع من خلیلین فرقة وکل الذی قبل الممات قلیل فإن انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل۔ حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد کہہ رہے میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا، آج فاطمہ کو بھی کھو دیا، اور مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کو بقا نہیں ہے، یہاں ہر جوڑ مبدل بتوڑ ہے۔ اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں ہر ساتھ ٹوٹتا ہے، ہر ہم سفر چھوٹتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے ایک مدرسے میں مل کر رہنے کے بعد جب آپ نکلو گے
تو زندگی کے پتہ نہیں کس کنارے میں کس وادی میں جا کے کبھی ملاقات ہوگی. ایک آنگن میں کھیلنے والی ایک ماں کی بیٹیاں شادی کے بعد ایسے جدا ہو جاتی ہیں جیسے کبھی ایک ماں کی گود میں وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. ایک مدرسے میں رہنے والے، صبح شام ملنے والے، ایک دوسرے کا دم بھرنے والے، وہ شکلیں ہی بھول جاتے ہیں کہ کبھی مل بیٹھے تھے. یہی اس دنیا کی ریت ہے. بقا وصال کے لیے یہ گھر ڈیزائن نہیں کیا گیا. اب ہے کیا، اب میں بھی ایک دن تہے خاک چلا جاؤں گا، رونے والیوں کا رونا میرے کس کام کا ہے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. پیسہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، اولاد بھی ساتھ چھوڑ گئی. اب کون باقی رہ گیا؟ اب وہ باقی رہ گیا جس کو ابھی آپ نے پڑھا ہے. عمل میدان میں آیا. اب تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ یہ دونوں تو بھاگ گئے، تو وقت پہ دھوکہ دے گئے. جن کے لیے ساری زندگی کھپ گیا، تپ گیا، آئیے مجھے دھوکہ دے گئے. غدوتک مولودا ومنتک یافعا، ساری زندگی جن کے لیے دھکے کھائے، ان کی پرورش میں اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہ مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل. جن کے لیے بوڑھے ہوئے، ہڈیاں جل گئیں، گودے خشک ہو گئے، آئے وہ دغا دے گئے، فرار ہو گئے. تو کیا کرے گا؟ کہ نہیں 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 میں نہیں ایسا. فقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجادل واقعد يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التثاقل فلا تنسني واعلم مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عمل آیا، بخاری کا درس آیا، دن رات کی مدرسے کی محنت آئی، راتوں کا جاگنا، پڑھنا پڑھانا، گوڑے جڑ گئے ساتھ، بیماریوں نے گھیرے ڈال لیے، ضرورتوں حاجتوں کو اپنے سینوں میں ہی دفن کر لیا. یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ لا یستطیع لہا قضاء. اپنی ضرورتوں کو سینوں میں دبائے پھرتے رہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ کیا گزر گئی، کیا بیت گئی. عمل آیا، کہنے گا چھوڑ ان کو، کن کے پیچھے آپ تھے، مجھے دیکھ، میں ان بھائیوں جیسا نہیں ہوں. تو کیسا ہے؟ تو کیسا ہے؟ کہ جب تجھے موت جھٹکا دے گی تو میں مقابلہ کروں گا. انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل. موت کا جھٹکا کوئی آسان ہے؟ ان للموت سکرات. تو کہا میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے جھٹکے میں برداشت کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا تجھے قبر میں ڈال کے لوگ چلتے بنیں گے، میں تجھ سے پہلے تیری قبر میں بیٹھا ہوا ہوں گا، تیری آمد سے پہلے جھنڈیاں لگاؤں گا. آج کی تعبیر کے مطابق جھنڈیاں لگاؤں گا، پوسٹر لگاؤں گا، فرش بچھاؤں گا، میں تجھ سے پہلے موجود ہوں گا، تیرا جی لگاؤں گا، تیری وحشت کو انس میں بدلوں گا، تیری تنہائیوں کا میں ساتھی بنوں گا. میں پہلے، اور آئیں گے منکر نکیر تو میں درمیان میں. اجادل عنک القول رجع التجادلی، تیرے قریب نہ آنے دوں گا ان کو، پرے کھڑے ہو کے سوال کریں گے اگر کرنا پڑا، ورنہ تو ویسے ہی تیری جان چھوڑ جائے گی، کوئی آئے گا ہی نہیں. آپ نے کہا عمر کیا ہوگا تیرا جب منکر نکیر تجھ سے پوچھیں گے اس شکل میں؟ کہ میں ہوش میں ہوں گا؟ کہ بالکل، کہ پھر میں ان سے سمجھ لوں گا. تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، گویا کہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں من ربک، یہ کہتے ہیں ربی اللہ، فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، تو ہمارا حساب لینے ہے کہ ہم تیرا حساب لینے ہیں. لدى القبر تلقانی هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجادلی، کہ میں جھگڑا کروں گا. پھر اگلا کام باقی رہ گیا،
جب ترازو ہل رہا ہوگا تو کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، ہیبت طاری ہوگی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ خود عدالت میں ہے۔ یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم اسمع اقوالکم وارا افعالکم فالیوم انصتوا لی۔ یہ اللہ اعلان کرے گا، میرے بندو تمہیں پیدا کرنے سے لے کر آج تک تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج خاموش رہو، آج میں خود آیا ہوں تمہارے امتحان کے لیے۔ اپنا وکیل خود ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ساری سرداریاں پیچھے رہ گئیں، عزت مال و متاع پیچھے رہ گیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آ رہے ہیں۔ كَأَنَّهُ بَذَجٌ يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب ترازو کے سامنے آئے گا ایسا ہوگا جیسے نوزائیدہ بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا۔ دیہات میں کبھی جا کے دیکھیں، ایسے کانپ رہے ہوں گے، سامنے ترازو ہے، ادھر اعمال ادھر اعمال، آگے ترازو، آگے جہنم، اوپر پلسرات، آگے جنت، عرش پہ اللہ، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، اور پوری دنیا کے انسانوں کی نظر ہے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ تو عمل کہتا ہے وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّفَاقُلِ، میں آ جاؤں گا، میں آؤں گا، میں تیرے پلڑے کو جھکا دوں گا۔ ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال وہ ادھر کا پلڑا ہلکا ہونے لگے گا تو ایک دم گھبرائے گا، تو ایک بادل اٹھے گا بادل کی طرح، اور ایسے شبنم کی طرح اس کے نامہ اعمال میں گرنا شروع ہوگا، اور اس کا پلڑا جھکتا جائے گا جھکتا جائے گا جھکتا جائے گا۔ کہے گا یہ کیا یہ کیا؟ کہ یہ تیرا علم ہے جو تو نے آگے پڑھایا اور پہنچایا۔ تو عمل کیا کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن تیرے ترازو میں بیٹھوں گا اور تیرے پلڑے کو وزنی کروں گا، جہاں تیری بھی ساری کوشش ہوگی کاش ادھر کا پلڑا وزنی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ان اثقل شیء فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی عمل جو ترازو میں تولا جائے گا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، آپ نے جواب دیا حسن خلقک یکمل ایمانک۔ اثقل الشیء، سب سے وزنی عمل جو ترازو میں آئے گا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ ادھر پلڑا بھاری ہوا، ادھر اس کی کامیابی کا اعلان ہوا، وہ کہہ رہا فلا تنسنی، ارے تو مجھے ہی بھول رہا ہے، مجھے تو نہ بھول، یہ تیرے بیوی بچے، تیری ساری عزت شہرت مال و متاع سب وقتی ہے، عارضی ہے، میں ہوں تیرا ساتھی، فلا تنسنی وَاعْلَمْ مَكَانِي، میرا مرتبہ تو سمجھ کہ میں تیرے لیے کتنا ناصح ہوں، کہ میں تیرے لیے شفیق ہوں۔